بالآخر بھارت چاند پر پہنچ گیا اور ہم پاکستانی جیل میں پہنچ گئے۔ جھنڈا چاند پر اور ہم نے چاند اور جھنڈے دونوں کو ڈنڈا دے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ عوام لڑا کرتی ہے، فوج نہیں لڑتی۔ نئے وزیر اعظم کی نئی منطق کی صنوعیت کی ہے۔ عارف علوی صاحب مزید متحرک ہو گئے اور ایک بہت بڑا خط الیکشن کمیشن کو لکھ کر سب کو حیران کر دیا کہ بتائیے اور آئیے مل کر بیٹھتے ہیں اور انتخابات کروانے کی ڈیٹ کا تعین کرتے ہیں۔ آج کی اس گورکھ دھندا میں نہایت ہی اہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ بالآخر بھارت چاند پر پہنچ گیا، بھارت والوں کو مبارک ہو۔ ایک چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے۔ جب رشیا نے کوشش کی تو وہ ناکام ہوئے، یورپین نے کوشش کی وہ بھی اس میں ناکام ہوئے۔ پھر جو پہلا بندہ چاند کے اوپر پہنچا تھا، نیل آرم اسٹرانگ ان کا نام تھا، وہ ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی کہ وہ ایک جھوٹ تھا اور ایک پروپیگنڈا تھا، شاید ویسے ہوا نہیں تھا۔ لیکن بارہا کوششوں کے باوجود جو بھارت تھا اس نے کوشش کی اور پھر وہاں پہ ان کو آج کامیابی ہو گئی اور انہوں نے چاند کے اوپر اپنا جھنڈا جو تھا وہ لگا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھیے کہ بھارت نے سائنس کے اوپر توجہ دی، انصاف کا نظام ان کا ہم سے بہتر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بل گیٹس جیسے لوگ پاکستان میں آئے، انہوں نے جب اس وقت کی حکومت سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہاں سائنس کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر بجٹ لگانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کمیشن کی باتیں سامنے آئی اور پھر یہ چیزیں لیک بھی ہو گئیں۔ ہم نے فوکس نہ کیا اور جب توجہ نہ دی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے اور بھارت نے توجہ دی اور وہ بہت آگے چلے گئے۔ نو ڈاؤٹ بھارت کے اندر جو لبرلزم ہے اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو انویسٹمنٹ مل رہی ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ملک ہے، زیادہ وسائل ہیں، دنیا ان کے ساتھ ہے۔ برطانیہ ہو، جہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کے لیے امیگریشن کی جو سہولیات ہیں اس میں سختی نہیں ہے۔ کیوں؟ انصاف کا نظام ان کا بہتر ہے۔ جرائم کی شرح ڈیفینیٹلی آبادی اور رقبے کے اعتبار سے زیادہ ہوگی، لیکن ان کی خارجہ پالیسی جو ہے، فارن پالیسی، وہ اچھی ہے۔ بڑی اکانومی ہے، جتنی معیشت اچھی ہوگی، جتنی آپ کی خارجہ پالیسی اچھی ہوگی، دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹ جائیں، اسکالرشپ لینی ہو، ورک ویزے لینے ہوں، دینے ہوں، چیزیں کرنی ہوں، تو وہ اس کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ ممالک آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں اگر آپ کے پاس لیڈرشپ اچھی اور پالیسیز آپ کی اچھی ہوں، نہ کہ آپ کے ڈیلیگیشن چھٹیوں کے ٹائم کے اوپر سمر میں یہاں پہ آئیں، حکومتی خزانے سے آئیں، بیوی بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، فوٹو سیشن کریں اور پھر واپس چلے جائیں، تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ ان کے لوگ آتے ہیں، پورا ڈیلیگیشن آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ہالیڈے بھی مناتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اور ملک کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، جبکہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ جھنڈا چاند پر اور ہمارے پاکستان کے اندر چاند اور جو جھنڈا ہے دونوں کو ڈنڈا دے رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں۔ بھارت نے تو جھنڈا وہاں پہ لگا دیا، اور میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کی اور اس کے اوپر طنز کیوں کی کرنا پڑتی ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہم کو اپنے ملک اور قوم اور ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں تنقید کرنی پڑے گی، ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے، ان کے دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، ایک کچرا جمع کرنے والا، یعنی کہ کچرے کو جمع کر کے اس سے بجلی تیار کرنے والا ایک نوجوان تھا۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، آپ نے یہ خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، اچھی خاصی وائرل ہوئی تھی۔ یقیناً کچھ بیرونی دنیا کے جو ممالک تھے انہوں نے بھی یہ خبر چلائی تھی، اور اس نوجوان کو توجہ دینی چاہیے تھی، اس کو آگے لے کے آنا چاہیے تھا کہ میں کچرے سے ہی اور باقی چیزوں سے، وہ ایک انجینئر تھا، کچرا چننے والا نہیں تھا، لیکن اس انجینئر نے کچرے سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو توجہ دینے کے بجائے، سننے کے بجائے، اپریشیٹ کرنے کے بجائے، کوئی صدارتی ایوارڈ دینے کے بجائے، جو ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا تھا، ہم نے اس کو ڈرایا، ہم نے اس کو دھمکیاں دی، حتیٰ کہ میری معلومات کے مطابق وہ گرفتار ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو ڈسکریج کیا۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر کوئی قابل ہو یا تو وہ مر جاتا ہے، پھر ہم امریکہ کے اوپر الزام دیتے ہیں جی کہ اس نے کوئی ٹیکہ لگایا تھا تو اس کے بعد وہ مر گیا، کسی نے کسی گیس سے یا پانی سے یا کسی چیز سے کوئی گاڑی چلانے والی بنا لی، یا اس نے ونڈ انرجی کے اوپر کام کر لیا، یا اس نے کوئی سولر کے ذریعے کوئی چیز کرنے کی کوشش کی، یا کسی نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سونا کہاں سے نکلے گا، معدنیات کہاں سے نکلیں گی، پاکستان بلوچستان سے تیل کہاں سے نکلے گا، تو ہم نے ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ یہ بندہ کچرے سے بجلی بنائے گا،
یہ انجینئر جو ہے اس سے تو پیٹرول پمپ والے تو بھوکے مر جائیں گے، پھر تو پیٹرول کی اسمگلنگ نہیں ہو سکے گی۔ ایسے لوگ سامنے آ گئے تو اس مافیا جو ہے وہ تو ہمارا سارا کچھ ہے، تو وہ تو ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو فواد چودھری جیسے شخص نے اس کچرے سے بجلی بنانے والے کو اگر توجہ دینا تو دور کی بات، اگر اس کو ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا سی چیزیں کر لی تھی، وہ ہمیں قابل ہونے کے بجائے وہ ہمیں اگر دھمکی لگا تھا اور اس سے ہم ڈر گئے تھے، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ بھارت نے چاند کے اوپر اپنا جھنڈا لہرایا، اس میں ڈنڈا دے کے، اور ہمارے پرچم کے اوپر چاند بھی ہے، ستارہ بھی ہے، لیکن وہ جو پرچم ہے، وہ جو جھنڈا ہے، ان چاند کے اوپر اور جھنڈے کے اوپر بیچ میں صرف ڈنڈا دے رکھا ہے اور کچھ نہیں، اور اس پورے نظام کے اندر ہم نے ڈنڈا دے رکھا ہے اور ڈنڈے والوں نے اس نظام کو ڈنڈا دیا ہوا ہے۔ تو اب اور کیا کریں اس کے اوپر تنقید؟ پھر آپ دیکھیے کہ عارف الوی صاحب متحرک ایسے ہوئے، پہلا تو سرپرائز انہوں نے دیا ٹویٹر کے اوپر لکھے کہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی وہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل بنی، شاید دونوں طرف جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، عمران کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، لیکن ایسے ہوتا تو وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات نہ لکھتے۔ اینڈ آف دی ڈے مسلمان ہے، مرنا ہے انہوں نے۔ یہ کوئی شخص کسی ایک بندے کے ساتھ غداری دھوکہ یا کوئی چیز کر لے تو اور چیز ہوتی ہے، ملک، قوم اور مذہب کے ساتھ دھوکہ کرنے والا اس سے بڑا غدار ہو نہیں سکتا۔ تو اب عارف الوی صاحب نے اس کارنامے کے بعد نیا کام جو کیا، جس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کوئی بھی حکومت ہو اس کا کسی کو بھی فائدہ ہو، پہلی تو بات ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے خط لکھ مارا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے جی کہ آؤ بیٹھو، بات کریں، طے کریں، ڈیسائیڈ کریں کہ الیکشن کب کروانے ہیں، کیسے کروانے ہیں، یہ تو اداروں کا کام ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے انہوں نے جو خط لکھا ہے، لیکن خط تو لکھ دیا، الیکشن کمیشن تو کسی اور کے سائے میں ہے۔ وہ جو طاقتور لوگ ہیں، وہ جو بڑے لوگ ہیں، وہ چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے انیشیٹو لے رہے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ موصوف کو تھوڑی سمجھ آئی ہے کہ 60 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے اور آدھی ٹانگیں قبر میں ہیں، یہ ملک تو سیدھا ہو نہیں سکا اور اللہ نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا تھا، تو کیوں نہ کچھ اچھے کام کر جاؤں۔ ہو سکتا ہے جاتے جاتے نواز شریف، عمران خان، سب کی سزائیں، اور اگر ایون کسی کو کوئی سزائے موت بھی ہوئی تو وہ معاف ہی نہ کر کے چلے جائیں، ایسی حالت لگ رہی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کس حد تک یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور کس حد تک معاملات جو ہیں وہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر الیکشن کمیشن تو کسی اور کے چنگل میں ہے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو خط تھا وہ لکھ دیا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کل سپریم کورٹ کے اندر بھی عمران خان کے حوالے سے توشہانہ کیس کی بھی سماعت ہوگی۔ آج بھی اچھا خاصا رگڑا دیا ججوں نے، سپریم کورٹ جو ہے وہ کافی غصے میں بھی ہیں ججز، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے سارا کھلواڑ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کب تک وہ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیں گے، کیا انصاف ہو پائے گا یا نہیں ہوگا، یہ بات دیکھنے والی ہوگی۔ مگر نگران وزیر اعظم نے پہلے تو کہا تنخواہ بڑھنی چاہیے، اب انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ وہ اپنی زبان نہیں بول رہے، یہ ان کے بیان ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا بھی نہ ہو، یہ جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا کسی نے لکھ کے دیا ہوگا تو پھر وہ بولے ہوں گے کہ یہ جنگ جو ہے ہم دہشت گردوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ فوج نہیں لڑتی، یہ عوام لڑتی ہے۔ مجھے پتہ ہے عوام کی مدد سے ہی فوج جنگ لڑتی ہے، لیکن آپ ایک بیانیہ سیٹ کر رہے ہیں، آپ عوام کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس عوام کے اندر آپ انکریجمنٹ کوئی نہیں رہی، بھوکے ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، وہ جذبات مر گئے جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اب جسم کے اوپر وہ سرکنڈے نہیں چڑھتے، یہ نظام کلیپس ہو چکا ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، آپ کا حال لیبیا، سیریا، یہ عراق جیسے ممالک کی طرح ہوگا، یہاں نوچیں گے عوام ایک دوسرے کو۔ آپ 100 بندے کو شہروں میں مل لیجیے اور گاؤں میں، مجھے بتائیں کہ کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے؟ وہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس وقت ہنس رہا ہوگا، یا کوئی بہت امیر زیادہ ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ خوش ہوگا۔ عام عوام کے پاس تو ہنسی کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں بچی۔ تو آپ جو عوام کو کہنا چاہ رہے ہیں بات درست ہے، لیکن دہشت گردوں کو یہ جو پیغام دے رہے ہیں، جنگیں فوج ہی لڑتی ہے، عوام کی مدد سے لڑتی ہے، نہ کہ فوج جنگ نہیں لڑتی اور عوام جنگ لڑتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے جملوں کو درست کیجئے، نیت ٹھیک کر لیجئے، عوام کو اپنے ساتھ میں لائیے، انصاف کیجئے، اگر کوئی غلط ہے، چور ہے، اس کو پھانسی گھاٹ کے اوپر لے کے جائیں، قوم کے سامنے ٹرائل کریں ویڈیو کیمرہ اور لائیو سیشن کے اندر، اور اس کے بعد عوام اف تک نہیں کریں گے۔ مگر یہ کسی صورت چیز صحیح نہیں ہے کہ آپ بھٹو صاحب سے لے کے فاطمہ جناح سے لے کے نواز شریف، زرداری صاحب سے لے کے سب لوگوں، عمران خان تک
ان لوگوں کا کچمر نکال دیں اور پھر کہیں کہ جنگ لڑنی ہے. یہ 8 لوگ ایئر لفٹ سے نیچے نہیں لا سکے اور کیا کریں گے ہم. تو بھارت کی بات کرنا پڑتی ہے, مجبوری ہے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے, ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے, سیاست چھوڑنی چاہیے. آج بھی پلاٹ بیچنے کے اوپر لگے ہیں. ایک بندہ کسی پراپرٹی کے کام کی مارکیٹنگ کر رہا تھا اور بڑا وائرل ہوا اس کا کلپ, کہیں ٹریننگ دے رہا تھا. اس کی لاجک سنیے, بات اچھی بھی ہے اور بات اچھی نہیں بھی ہے. اس نے کہا پاکستان کا جتنا بھی قرضہ ہے یہ 90 لاکھ لوگ, 1 کروڑ کو بھی چھوڑ دیں, 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرونی دنیا میں پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں. ان میں سے صرف 1100 لوگ جو ہیں وہ 1-1 لاکھ ڈالر لگا کے یہاں پراپرٹی لے لیں, 2.5-3 کروڑ کا پلاٹ لے لیں یا کوئی جگہ, تو پورے پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. یہ کون سی حکمت ہے؟ اب آپ ان چیزوں کو جو ملک اور قوم کے اوپر قربان کرنی چاہیے, آپ ان کو اپنی پراپرٹی بیچنے کے لیے چیزیں کریں گے. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. چونکہ ہم نے بات ملک اور فائدے کی بھی کرنی ہے, پہلے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. بزنس بھول گئے ہو, مر جانا ہے, بھول گئے ہو یہاں کچھ نہیں رہے گا, بھول گئے ہو نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ جو 5 فرائض ہیں, ان سے بھی زیادہ انسانوں کے ساتھ ان کی حقوق و فرائض پورے کرنے, کسی سے زیادتی نہیں کرنی, انصاف کرنا ہے. وہ تو آپ کر نہیں رہے. وہ بھائی نیکی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. برطانیہ کے اندر انصاف کا نظام ہے. ایک شخص کو 19 سال قید کی سزا ہوئی تھی اس دور کے اندر جب جدید دور نہیں تھا. کہیں ڈی این اے غلط میچ ہو گیا, 3 دن پہلے برطانیہ والوں نے جیل سے نکالا ہے اس کو. غلطیاں انفرادی طور پہ ہوتی ہیں, اجتماعی طور پہ نہیں ہوتی. اجتماعی طور کے اوپر نظام ٹھیک ہے. گزشتہ دنوں تا حیات عمر قید کی سزا سنائی ہے 33 سالہ ایک یہاں کی انگریز لڑکی کو. وہ ایک سائیکوپیتھ تھی جو کہ بچوں کی جان لے لیتی تھی انجیکشن لگا کے, اور 3 دن انہوں نے ٹرائل کیا ہے, میکسیمم اور ایویڈنس تھے ان کے پاس جدید دور میں, سزا سنا دی ہے, نشان عبرت بنایا ہے. کوئی مائی کا لال کسی بچے کی آئندہ جان نہیں لے گا. یہ نظام ہے یہاں کا. جن لوگوں سے 1980s کے دور کے اندر کہ یہاں کا HR ریونیو کا جو ادارہ ہے, ٹیکس جمع کرنے والا, انہوں نے کسی دور میں زیادہ ٹیکس کے پیسے لے لیے تھے, اعداد و شمار ٹھیک نہیں تھے, پرسنٹیج زیادہ ہوگی تھی. آج 70 کی دہائی کے بعد 50 سالوں کے بعد وہ لوگوں کو, میرے فیملی کے ممبران کو یہ پیسے ملے ہیں, ان کو وہ پیسے واپس کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ NGOs ہیں جو مدد کرتی ہیں, فیس بک پہ بھی ایڈ چلتا ہے. یہ ایتھکس ہیں. بھول جاؤ کہ آپ مسلمان ہو اور صرف آپ ہی جنت میں جاؤ گے اور آپ کے لیے جنت بنی ہے اور نیکی صرف مسلمان کو کرنی چاہیے. نہیں, اللہ کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو باہر نکالو ان جذبات سے اور ان ساری چیزوں سے. بہرحال بات لمبی ہو گئی, آج کا ایپیسوڈ طویل ہو چکا. اپنا خیال رکھیے گا, کل نئی اپڈیٹس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.